بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی جسمانی معذوری جہاں انسان کی بہت ساری جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ جسمانی معذوریاں انسان کی نفسیات پر بھی بہت گہرے منفی اثرات پیدا کرتی ہیں۔ انہی معذوریوں میں سے ایک اہم معذوری ٹانگوں کا ٹیڑھا پن بھی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے یعنی کہ ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بچوں میں اکثر ٹانگوں کا ٹیڑھا پن ایک فطری ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ خود ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارا بنیادی گفتگو کا مقصد وہ ٹانگوں کا ٹیڑھا پن ہے جو کسی بیماری کے سبب ہوا ہے۔ ٹانگوں کے ٹیڑھے پن میں بہت ساری قسمیں ہیں، مگر دو سب سے زیادہ کامن قسمیں جن کو ناک نیز یا بو لیگز کہا جاتا ہے، آج ہم اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور پھر ان کے علاج کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ٹانگوں کا اندر کی طرف ٹیڑھا ہونا یعنی کہ ایسی کیفیت پیدا ہونا کہ جس میں گھٹنے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ٹخنے ایک دوسرے کے پاس آ جائیں اور ٹانگیں ایک گولائی شکل اختیار کر لیں، اس چیز کو بو لیگز یا جینو ویرم کہا جاتا ہے۔ بو لیگز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک کمان جو ہے وہ گولائی میں ہوتی ہے، اسی طرح ٹانگیں بھی ایک گولائی میں اپنی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جبکہ دوسری قسم میں ٹانگیں باہر کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جس کے اندر انسان کے گھٹنے ایک دوسرے کے پاس اور ٹخنے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسی شکل کو ناک نیز یا جینو ویلگم کہا جاتا ہے۔ ناک نیز میں کیونکہ چلتے ہوئے ٹخنے ایک دوسرے سے دور اور گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ناک نیز کہا جاتا ہے۔ ان کی وجوہات میں ایک بنیادی اور بہت کامن وجہ جو ہے وہ بچپن میں پیدائش کے بعد بچے کو نشو و نما کے لیے جو غذائیت اور خوراک چاہیے ہوتی ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ عام طور پر بچوں کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، فاسفیٹ ان کے تناسب میں کمی بیشی کی وجہ سے اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں میں اکثر ٹانگوں میں ٹیڑھا پن دیکھنے میں آتا ہے۔ بچوں کو کیلشیم دودھ سے ملتی ہے۔ اکثر مائیں بچے کو دودھ کے لیے جو کھلا گوالے کا دودھ ہوتا ہے وہ دیتی ہیں، اور کھلا گوالے کا دودھ جو ہے اس میں عموماً پانی کی آمیزش پہلے سے ہی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پانی کی آمیزش شدہ دودھ کے اندر مزید پانی ڈال کر اس کو پتلا کر کے بچے کو پلایا جاتا ہے، جس سے اس کی غذائیت بالکل ہی ختم ہونے کے قریب چلی جاتی ہے اور بچے کو اس دودھ سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بچوں میں کیلشیم کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے ٹیڑھے پن کو رکٹس کہا جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ خود ہمارا جسم پیدا کر سکتا ہے اگر اس کو سورج کی روشنی ملے تو۔ سورج کی روشنی اگر جسم کو ملے تو جسم خود وائٹامن ڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر بچوں کو بہت زیادہ کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے اور سورج کی روشنی نہیں ملتی، یا وہ لوگ جو فلیٹس میں رہتے ہیں ان لوگوں پہ بھی چھت پہ نہ جانے کی وجہ سے اور بچوں کو سن لائٹ ایکسپوئر یا سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ان میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نشو و نما کے دوران ان کی خوراک، ان کے سورج کو ایکسپوئر، ان کو باہر کھیلنے کودنے کے حوالے سے ان چیزوں پہ نظر رکھیں۔ دوسری وجہ ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کی پیدائشی یا موروثی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں بعض جینیٹک پرابلمز کی وجہ سے بچوں کے اندر ٹانگیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی ہڈیاں بڑے بندے کی ہڈیوں کی نسبت فرق ہوتی ہیں اور ان کے سروں میں ایک خاص طرح کی نرم ہڈی ہوتی ہے جسے گروتھ پلیٹ کہا جاتا ہے، جو بچے کی ہڈی کو بڑھنے میں، اگنے میں مدد کرتی ہے۔ ان گروتھ پلیٹس یا ان نرم ہڈیوں میں خرابی کی وجہ سے کسی طرف سے تو گروتھ پلیٹ اپنا کام کرتی ہے اور ہڈی بڑی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے گروتھ پلیٹ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی ہوتی اور ہڈی اس طرف سے مناسب طریقے سے بڑھ نہیں رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں ٹیڑھا پن آنے لگتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ بچوں میں ہڈیوں میں ٹیڑھے پن کی ان کی ہڈیوں کا فریکچر بھی ہے۔ بعض اوقات ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس ہڈی کو جڑواتے ہوئے اس کی الائنمنٹ کا صحیح خیال نہیں رکھا جاتا، یا پہلوانوں اور سیانوں سے جب ہڈیاں جڑوائی جاتی ہیں تو اس کے اندر اس ہڈی کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ بعد میں بھی زندگی میں متاثر کرتا رہتا ہے۔
اس ساری چیز کے علاوہ ایک اور اہم وجہ جو بچوں کے اندر ٹانگوں میں ٹیڑھے پن کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے انفیکشن۔ اگر بچوں میں ہڈی کی انفیکشن ہو جائے تو یہ انفیکشن بھی ہڈی کے اگنے والی اس نرم ہڈی گروتھ پلیٹ کو متاثر کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں بھی بچوں میں عمر کے ساتھ ہڈی کا نارمل کام نہ کرنے کی وجہ سے ٹیڑھا پن آنے لگتا ہے۔ ٹانگوں میں ٹیڑھے پن کی وجوہات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ علاج کے اندر جہاں تک تو بچاؤ کی ہم نے بات کی کہ ایک تو بچوں کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ انہیں ملیں، انہیں کھیلنے کودنے کے اچھے مواقع ملیں اور سورج کی روشنی کا ایکسپوئر ملے۔ اگر کبھی بچے کو کوئی انفیکشن ہو تو اس کا بروقت علاج کروایا جائے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی فریکچر کی صورت میں اس بچے کو کسی مستند آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے جایا جائے جہاں پہ اس کا صحیح علاج ممکن ہو سکے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائل سے بچا جا سکے۔ اس ساری چیز کے بعد اگر پھر بھی یہ ڈیفارمیٹیز یا ٹیڑھا پن جسم میں آ چکا ہے تو اس کے علاج کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر بچہ ابھی اپنے اگنے یا بڑے ہونے کی عمر میں موجود ہے، یعنی کہ 11 سے 14 سال کی عمر کے درمیان ہے یا اس سے کم ہے، تو ایسی صورت میں خاص طرح کی سرجریز کے ذریعے جو بہت چھوٹی سرجریز ہوتی ہیں بچے کی ہڈی کی گروتھ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور جس طرف سے ہڈی زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو روک کر اس سائڈ کے برابر کر لیا جاتا ہے جہاں سے ہڈی کم بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بچے کی ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ اس عمر سے آگے جا چکا ہے اور بڑا ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں ہڈیوں کی خاص طریقے سے کٹائیاں کر کے ان کی الائنمنٹ کو بالکل صحیح کیا جا سکتا ہے اور اس مسئلے سے پوری طرح باہر آیا جا سکتا ہے۔